بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ حاجی منظور احمد صاحب، پروگرام اذان حق۔ 899 ارب یعنی کہ 889 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں رکھا گیا اس بار۔ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اربوں روپے جو قسط میں رکھے جاتے ہیں، مطلب اس کا ایک عام آدمی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ بجٹ آئے، بجٹ پاس ہو گئے، بجٹ میں تھوڑی بہت بحث ہوئی، کچھ چیزیں ہوئیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو معاشی صورتحال ہے وہ جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہی، مطلب وہ بہتر نہیں ہو رہی۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو ہے ہمارے وہ بے روزگار ہیں، کوئی معاشی پلان جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے، تو تعلیم اور صحت کی صورتحال بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ پنجاب میں بہت سارے جو ادارے ہیں وہ آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی پچھلے دنوں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ بھی آئی، جس میں جو ہے نا بہت سارے جو ہے مالی باضابطیاں سامنے آئیں مختلف وزارتوں کے حوالے سے بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس سے پہلے بھی ایک جو IMF کی ایک رپورٹ شائع کروائی گئی تھی، جس میں بہت سارے اسی قسم کی بے ضابطیاں سامنے آئی تھیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آخر یہ جو تقریباً 890 ارب، 1 ارب کم ہے 890 ارب میں سے، تو یعنی کہ 889 جو ہے 889 کہتے ہیں، کوئی 899 کہتے ہیں، ارب روپیہ جو رکھا جاتا ہے، مطلب اس سے ایک غریب آدمی کی ریہیبلیٹیشن تو ہو نہیں پا رہی ہوتی، اس کو خوراک کے لیے کچھ پیسے ضرور مل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی بنیادی ضرورت تو تھوڑی بہت پوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر جس طرح پچھلے سال بجٹ میں اس سال اضافہ کیا گیا اس کے مد میں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپیہ لگا کر ایک بنیادی صنعتی یونٹ لگا دیا جاتا، گھریلو صنعت کو فروغ دیا جاتا، بے روزگاری میں کمی واقع ہوتی۔ تو اس قسم کے پلان جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس پہ میں اور آئی صاحب سے آج اس پہ بات کریں گے۔ آئی صاحب، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہیں، ہمارے ملک میں جو ہے بے روزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی۔ اگر ہم صرف جنگ کی بات کریں، اپنے جنگ کی بات کریں، تو جنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے نا صورتحال کو خاص بہتر نہیں ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنے عرصہ دراز سے آپ نے بہت سارے سیاستدانوں کو آتے جاتے دیکھا، بہت سی حکومتوں کو آپ نے آتے جاتے دیکھا۔ آپ آئی وٹنس ہیں، مطلب آپ نے صحافت میں 40 سال سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں، آپ نے 2 صدیوں کی صحافت کی ہے، مطلب پچھلی صدی میں بھی آپ نے صحافت کی، اس صدی میں بھی آپ نے کی۔ تو آخر ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، بات یہ ہے کہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا بجٹ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجٹ جو ہے یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، بنانے سے پہلے اس میں پبلک کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے جب ضلعی نظام تھا، ضلع نظام کا دور تھا، تو یہاں بجٹ بنانے سے پہلے اس وقت جیسے بھی ہے عام لوگوں کو بھی بلایا جاتا تھا، اور جو یہاں پہ ممبران تھے ضلع کونسل کے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی ترجیحات معلوم کی جاتی تھیں، کہاں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ چیزیں اگنور کر دی جاتی ہیں، کوئی چیز لے آتے تھے، لیکن اس میں کافی حد تک لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے لوکل گورنمنٹ ہے کوئی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے سارے مسائل جو ہیں نا وہ وہیں سے اٹھتے ہیں۔ اب یہ بجٹ جو ہمارا اس وقت جو اناؤنس ہوا ہے، پنجاب کا بھی اور پنجاب کا بھی اور وفاق کا بھی، فیڈرل کا بھی اور سندھ کا بھی، اور سارے ہو گئے ہیں، سب ہو گئے۔ تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا، بلکہ عام آدمی کو تو مہنگائی کی چکی میں پیس کر کے رکھ دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ صرف اشرافیہ کو بجٹ میں فیسلٹیٹ کرتے ہیں اور عام آدمی کو اگنور کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا بے نظیر انکم سپورٹ۔ تو دیکھیں 889 ارب روپیہ جو ہے بہت خطیر رقم ہے۔ کیا ہمارا جو ہے یہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے وہ کتنا ہے پنجاب کا؟ اچھا جی، پنجاب کا ہیلتھ کا بجٹ آپ دیکھیں، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ، یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے یہ تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک پارٹی نے وہ بنا رکھا ہے اس کا نام۔ کوئی بات یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اگر ہم ایک ضلع کو 1 ارب روپیہ دیں تو وہاں کی ترجیحات کے مطابق ہم وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں پچھلے دنوں ایک بات نکلی اور بعد میں سوشل میڈیا پہ وہ کہ ایک بندہ ہے جس کی 5000 کتنی بیویاں ہیں، ایک بندہ ہے اس نے بے نظیر انکم سپورٹ سے وہ بندہ جو ہے نا فیض یاب ہوا ہے،
اس کی بڑی لہدیں ہو رہی. تو بات یہ ہے جب آپ کو پتہ ہے ابھی اس پہ کیا بات کریں، مبینہ طور پہ ہمیں کچھ کو آئیڈیا نہیں ہے نا، ہم نے وہ اسٹوری کی صداقت کے بارے میں، لیکن نہیں نہیں میں بتاتا ہوں. جی جی مجھے یاد ہے جب میں این جی او میں کام کرتا تھا سی پی ڈی آئی میں، تو میرے ذمہ لگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے نا اس کا سروے کریں کہ یہاں پہ اس کی کیا صورتحال ہے. تو ڈسٹرکٹ جنگ وہ سوچنی اور بھی صاحب ہمارے ساتھ، تو میں نے سروے کیا، تو میں نے منگائی لسٹ. تو ہمارے یہاں اس وقت تقریباً کچھ 27,000 جو ہے نا یہ بینیفیشری تھے. تو میں نے کچھ علاقوں کو میں نے سلیکٹ کیا، احمد پور سیال گیا، یہ ادھر بھانا تک گیا، یہ چنڈ بروانا اور جنگ میں کئی جگہ پہ جا کے ڈاک خانے سے باقاعدہ جا کے میں نے تصدیق کی کہ کوئی بندہ جو ہے کہاں سے کتنے پیسے لے رہا ہے. تو یقین مانے کہ پتہ چلا پہلی بات تو یہ ہے کہ 27,000 میں سے تقریباً کوئی 23,000 کا ڈیٹا تھا، باقی 4,000 کا ڈیٹا بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پیمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی تھی. اب کیا ہے جہاں جہاں میں گیا وہاں دیکھا، بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے، شاید پہلے بھی میں نے کسی علاقے میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. میں 18 گیا، وہاں جا کے وہ جو ڈاک خانے کا پوسٹ ماسٹر تھا اسے بتاؤں، وہ مجھے دیکھ کے ایسے تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا میرے ساتھ بندہ بھیجے، میں نے روڈ سلطان بھی جانا ہے اور اشاری بھی. میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں، روڈ سلطان میں گیا تو وہاں پہ جو ان کا سب پوسٹ ماسٹر بیٹھا تھا، اس کو میں نے بتایا یار میں نے یہ اس سے بینیفیشری جو ہے نا ان سے ملاقات کرنی ہے. میرے پاس لسٹ تھی، میں نے کہا ایسے کرو کہ اتنے بندے بلا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. تھوڑی دیر بعد جناب ایک خاتون آئی، اس نے ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. وہ اتری اور اس نے چھلانگ لگا کے اتری، اور وہ اس کے ساتھ جو بندہ تھا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، باہر کے وہ آ کے بیٹھ گئی. کہتے ہاں جی دسو. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کو؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہتی تعلیم یافتہ ہوں، ایف اے پاس ہوں. میں نے کہا یہ آپ اس ہاں جی میں لیتی ہوں، میرا نام لکھا دیا گیا تھا تو میں تو لیتی ہوں پیسے اس میں سے. مجھے یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ وہ عورت نہ بیوہ ہے نہ وہ ایسی ہے کہ اس کو وہ دیا جائے، تو اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ علاقے کے بعد سب لوگ جو ہیں نا انہوں نے اس کا نام لکھا دیا ہے، اور اس طرح کی کئی خواتین جو ہیں وہ بینیفیشری میں. اس کے بعد پھر میں گیا، یہ جنگ کے قریب قصبہ باغ ہے، یہ بستی ہے ساتھ میں، کچھ تو اس کا نام ہے، یہ قصبہ باغ کے ساتھ نہیں دوسری بستی جہاں دربار بھی ہے، دربار نہیں ادھر اس پہ بستی غازی شاہ. تو وہاں پہ 8-10 عورتوں کو بلایا گیا، تو ان میں سے وہ آپس میں لڑ پڑی. ایک عورت کہنے لگی یہ جو بیٹھی ہے نا اس کا خامد چور ہے، ارے اس کو انہوں نے 2 بھینسوں کا انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ سے اس کی مدد کی ہے. اور میں پریشان تھا، بے نظیر انکم سپورٹ سے ان کو بھینسیں آپ لے کے دی ہیں کس لیے؟ اور عورتیں لڑ رہی تھیں، بڑی مشکل سے وہاں سے اٹھ کے آ گیا. تو یہ تھی اندرونی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے جو تقریباً یہ 900 اور کتنے بتا رہے ہیں آپ 890 کے قریب ہیں. تو بات یہ ہے جی چلو ایک تو بات یہ ہے کہ اتنے ارب روپے آپ اس پہ ضائع کر رہے ہیں، ان کی بجائے ان علاقوں میں آپ انڈسٹری کیمپ کریں، اور اگر ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو روزگار دیں، ان کو تعلیم دیں. دیکھیں میں یہ آہستہ آہستہ بڑھتے اب شروع کی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ 200 کچھ ارب جب یہ آج سے 5-7 سال پہلے شاید اس کی رقم ہوا کرتی تھی. ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے، فگر اس کا ذہن میں نہیں ہے اس وقت، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے ابھی 800 تقریباً 90 ارب کے قریب، 889 ارب 890 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے. تو کہنا اکثر یہ تھا صرف کہ اس سال جو اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے 200-300 ارب روپے کا، تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ گھریلو صنعتیں لگائی جاتی، لوگوں کو روزگار ملتا. ہمارے یہاں مارکیٹ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کہ بے روزگاری کی شرح جو ہے ہماری جو ہے تقریباً ایگزیکٹلی وہ میں اوپر فگر میں لکھ دوں گا، غالباً 23% سے زیادہ، 29% کے قریب، شاید 23 سے 29 فگر میں تھوڑا فلکچویشن ہے میرے ذہن میں بھی اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن بے روزگاری کی شرح ہمارے نوجوان جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں بہت قابل ہیں، لیکن آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی بہت بری صورتحال ہے، انٹرنیٹ پہ چلتا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ یہ مجھے یہ بتایا نا، مطلب آخر یہ ترجیحات میں چیزیں شامل کی کیوں نہیں جاتی؟ ملک صاحب بات یہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ایک پارٹی نے بلیک میری بات سنیں نا، اور انہوں نے سستی شہرت کا جو ہے یہ کہ اس نام سے ہمیں ووٹ ملے. بات یہ ہے یقین مانیں کہ جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. اس کی بجائے آپ پاؤں پہ کھڑا کریں انہیں، آپ
उन लोगों को जो डिज़र्विंग हैं उनको आप टेक्निकल एजुकेशन दें, उनको रोज़गार मिले और वो कम अज़ कम इस भिखारीपन से निकलें। अच्छा, ये जो भाई साहब ने बात की है ना, ये बड़ी अहम बात है। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट में बिल्कुल काम नहीं होता। फिर हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई यानी कि प्रॉपर इदारा नहीं है कि लोगों बच्चों को जब जाए बच्चे मैट्रिक के बाद FSC में आते हैं या FA में आते हैं, वो आते हैं फिर BS कर रहे होते हैं, तो कहने का मतलब वो टर्नओवर तो पढ़ाई का बढ़ गया, लेकिन क्या उनको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जिनका उन्हें मुस्तकबिल में फ़ायदा हो? अगर मैं अपनी बात करूं ज़ाती तौर पे, तो मैंने इस सदी की अगर बात करूं, 2 सदियाँ मैं और भाई साहब 2 सदी से मुराद ये है कि मैंने भी पिछली सदी तकरीबन 25 साल पिछली सदी के देखे हैं, 25 साल 29 साल में 26 साल में इस सदी के देख रहा हूँ, 22-23 साल में पिछली सदी के देख चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस दौर में जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को तरक्की करते देखा है, एक रेडियो से लेकर तो अब हम AI की एज में आ गए हैं, लेकिन क्या हमारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 5-7 सालों में जो बच्चा आज FSC कर रहा है वो 4-5 साल लगा के BS करेगा, तो वो 6-7 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? मलिक साहब, बात ये है क्या मुस्तकबिल की प्लानिंग की जा रही है? बात ये है कि काफ़ी साल पहले जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, सन 1962-63 की बात है, उस वक्त हर हाई स्कूल में उन्होंने एक वर्कशॉप बनाई हुई थी और उनकी एक प्लानिंग थी कि जो बच्चे 8वीं में पढ़ते हैं और वो अगर आगे नहीं चल सकते तो उनको वर्कशॉप में दस्तकारी का, बिजली का, वुड वर्क का काम सिखाते थे, ताकि वो आगे नहीं चल सकते तो कम अज़ कम माशरे में जाके अपना इस बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। अब हमारे यहाँ टेक्निकल स्कूलों की, वोकेशनल स्कूलों की मौजूदगी है, लेकिन उनको प्रॉपर वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अब यही जो पैसे आप बता रहे हैं 890 अरब या तकरीबन, तो इनमें से अगर हम टेक्निकल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे हम खर्च करें तो हमारे नौजवान जो सर और बहुत सी दस्तकारियाँ अगर मैं आपको बता दूँ, अब घर में जंग की बात अगर हम करें बुनियादी तौर पर, इसके अलावा बहुत सारे जंग में हमारे यहाँ जो है पीरकोट सदाना की अगर हम बात करें, इस इलाके में बेहतरीन जो है वो पंखे ये चीज़ें बनती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ तारकशी के बहुत से सूट बनते हैं। इसके अलावा लोग ये मतलब इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हो सकते हैं। ये अब कोड़े वाला चले जाए, वहाँ पर जो पत्थर हैं, जो सफ़े वगैरह और चीज़ें बनाई जाती हैं, खजूर के पत्तों से चीज़ें बनती हैं। कहने का मकसद ये है कि ऐसी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने से कम से कम रोज़गार में इजाफा होगा और प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ेगी, लोगों की बेरोज़गारी में इजाफा होगा। बुनियादी तौर पर बात जो करने वाली है कि इसके लिए पॉलिसी बनाई नहीं जाती, प्रॉब्लम क्या है, मसाइल कहाँ खड़े हैं? रोज़गार देने के हमने रास्ते जो है ना वो महदूद कर दिए हैं। अब देखिए जंग सिटी में वो एक वुलन सेंटर है, मुझे याद है आज से 30 साल पहले वो बड़ा एक्टिव था, वहाँ से कंबल बनते थे, वहाँ पे रोज़गार मिलता था, वो कारोबार भी होता था, लोगों को रोज़गार मिलता। अब मैं पिछले दिनों मैंने एक विज़िट किया तो पता चला वहाँ पे कुछ लोग जो है ना लड़के बैठे थे, वो कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा दूसरा कोई जो है ना वो नहीं होता। अच्छा, इस वुलन सेंटर पर मैंने चौधरी भाई साहब ने भी प्रोग्राम की, चौधरी भाई साहब ने से काफ़ी बात की है, वो बात आपकी ठीक है। इस पर आइंदा जो है ना आपको मज़ीद भी मैं और चौधरी भाई साहब इस पर आइंदा आने वाले में बात करेंगे और तफसील से हम बताएंगे कि वो इदारा कैसे तबाह हुआ, इस पर भी हम ज़रूर आइंदा आने वाले में बात करेंगे। बुनियादी तौर पे जो ऐसा बात ये है कि हमारे जो ऐसा भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमती तरजीहात है ना, हम उनको भी देखना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को, क्योंकि हर देखें अब अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो खैर अब है नहीं, लेकिन मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली मौजूद है। बदकिस्मती से हमारे जंग में जो मेंबरान कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, वो मलिक साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो उनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं है। वो देखें आप, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, सरकारी मुलाजमीन को क्या दिया, और खुद ब खुद बैठे बैठे लाखों रुपए कर दिए हैं, उनकी तरजीहात में शामिल नहीं, वो तो खुद अपने कमाल। दूसरी बात यह है पिछले तकरीबन 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, हर बंदा देख रहा है, मुल्क में पहले आइन था, अब आइन नहीं है, कानून आइन मौजूद है सर, नहीं सर, आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बात यह है कि कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। एक और बात छोटी सी, इस वक्त जो हम नए महकमे बना रहे हैं, ये जो क्या मुख्तलिफ है, सुथरा पंजाब है, ये अगर हम उन्हीं पुराने जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनको हम ये जो फंड दे रहे हैं उनको दें तो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये जो नई कानून साजी है इसकी करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को आप एक्टिव करें, उसको फैसिलिटेट करें, उन्हीं लोगों से काम लें। आपने 3-4 महकमे बना दिया, फिर नई कानून साजी हो रही है, और ये जो कानून साजी हो रही है, मुझे ये कहने पर ये 1871 का अंग्रेज का और उसके बाद अयूबी दौर का फिलहाल रुक गई है, इस पे भी हम तफसील से बात ये है, बात यह है कि कानून मौजूद है लेकिन अमल दरामद, इसलिए ये जो हमारे
بیٹھے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی، وہ قانون سازی کریں لیکن عوامی مفاد میں، صرف اپنے مفادات کے لیے اپنے مفادات کے لیے لگے. برائے طور پہ بات یہ ہے کہ جس طرح بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو عوامی ترجیحات ہے، مطلب جو عوام کے لیے سہولیات ہے اس کا فقدان پیدا چلا ہوتا جا رہا ہے، بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے. اس دفعہ ہم دیکھیں تو ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی بہت کم ہوا ہے، اس میں بہت سارے کٹ لگے. برائے طور پہ جو سب سے بڑے ہماری مد میں پیسے جاتے ہیں وہ قرضوں کی مد میں ہمارے پیسے چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں ایک پالیسیز بنانی ہوگی، اور پالیسی بنا کے صرف پالیسیز بنانی نہیں ہوگی، اس کو عمل درآمد پہ کرنا ہوگا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ 889 ارب کے بجائے پورے 100 ارب بھی رکھ دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے ریہیبلیٹیشن ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی. سوال یہ ہے. ہمارے 2.25 کروڑ کے قریب بچے جو ہے اب اسکولوں سے باہر ہیں. اسی طرح ہمارے بے روزگاری کی شرح میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. ہمارے ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے مسائل جو ہیں، ادارے جو ہیں وہ آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم وہ پالیسیز بنا رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کر سکیں گے؟ تو بجٹ میں ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.